اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سمپل گائیڈ ٹو سیلف رقیہ کا جو ترجمہ شروع کیا ہے، اس میں ہم نے پہلا بنیادی نقطہ جو عقیدہ تھا اس پہ بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے اتباع سنت، اس پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النور میں کہا، آیت نمبر 63 اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو جو لوگ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے ہم کو ڈرایا ہے اس بات سے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں مخالفت کریں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے ہر عمل میں کوشش کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کئی احادیث اور کئی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم پر کوئی مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے تو ہم اس کے حل کرنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم اس کو ضرور دیکھیں، ہم اس پر غور کریں کہ ہم کیا پڑھیں۔ جب لوگ علاج کے تعلق سے، رقیہ کے تعلق سے پوچھنے کو آتے ہیں اور طریقہ صحیح ہے یا نہیں پوچھنے آتے ہیں استاد کے پاس، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم فلانا ذکر کر رہے ہیں، یا ہم فلانا آیت کو پڑھ رہے ہیں، ہم یہ آیت کو اتنی بار پڑھ رہے ہیں، یا ہم استغفار کو 1000 بار پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں کا استعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے تو اس بات کی، یہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں علاج طلب کرنے کے لیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ تو ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو آپ سمجھ لیں، دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے فلانا مولانا نے کہا، یا مجھے فلانا شیخ نے کہا، یا مجھے فلانا بھائی نے کہا۔ دلیل وہ ہے جو قال اللہ ہے، یعنی اللہ نے کہا، یعنی قرآن کی آیت میں اس کا ذکر ہے، یا تو دلیل وہ ہے جو قال رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی اس کا ذکر ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں دلیل ہیں۔ اگر آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اپنے علاج کے لیے، وہ قال اللہ یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی نے آپ کو وہ ذکر بتایا ہے، یا کسی نے آپ کو کوئی عمل بتایا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد آپ فلانا تسبیح پڑھیں، اتنی بار پڑھیں، تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان لوگوں کی رائے ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ کئی لوگ جو صحیح ذکر ہیں اس کو کر رہے ہوتے، جیسے آپ لے لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سنت سے ثابت شدہ ذکر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں علاج کے لیے روز صبح اس کو 41 بار پڑھتا ہوں اور شام میں 41 بار پڑھتا ہوں، تو اس عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے عدد دی ہے، اس چیز کے لیے آپ اس عدد کو یا اس نمبر کو لیں۔ جیسے صبح آپ فجر بعد پڑھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس،
3 بار اس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے تو یہ سنت ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ذکر میں نمبر نہیں آیا ہے، جو جنرل ہے کہ بھائی آپ نے یہ ذکر پڑھنا چاہیے یا یہ آیت پڑھنا چاہیے، تو اس میں آپ اس کو محدود نہ کریں کوئی عدد دے کے، یہ عمل سنت کے مخالف ہو جائے گا۔ تو جو چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد نہیں دی ہے، ہم اس کو عدد نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی ہمارے جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بھی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں ہم کتنا زیادہ سنت کے مطابق اپنی زندگی میں عملیات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والے ویڈیو میں، اگلے ویڈیو میں ہم تیسرا بنیادی نقطہ جو ہے اس کے اوپر غور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔